بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے پہلے عشرے میں انبیاء کے ساتھ جو مختلف قسم کے واقعات پیش آئے ہیں ان کا ذکر کروں گی، جس میں سر فہرست حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، مگر غلطی سے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی سزا کے طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور وہ اپنی اس غلطی پر مسلسل 6 روز تک روتے رہے، اور 7ویں روز بھی وہ اپنی غلطی پر بہت غمگین، پریشان، افسردہ اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم، تم نے خود کو کس مشقت میں ڈال رکھا ہے؟ آدم نے عرض کی، الہی، میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میرے گناہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، میں اپنے گناہوں پر کیوں نہ روؤں، جس کے باعث میں عزت اور سعادت والے گھر یعنی جنت سے نکالا گیا ہوں۔ یہاں جب آدم علیہ السلام نے اپنے جرم کو ایڈمٹ کیا تو پھر اللہ نے انہیں اپنے احسان یاد کروائے۔ کیا میں نے تجھے اپنا خاص بندہ نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اپنی تمام مخلوق پر فوقیت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اپنی محبت عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں فرشتوں سے کہہ کر سجدہ نہیں کروایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں جنت میں نہیں رکھا تھا؟ تو کس طرح تو نے میری رحمت اور نعمت کو جھٹلایا اور میرے حکم کو پس پشت ڈال دیا؟ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، اگر تیری طرح ساری زمین بھی لوگوں سے بھر جائے اور وہ دن رات میری تسبیح میں مصروف رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہ دکھائیں، اور پھر وہ میری نافرمانی کریں، تو میں ان کو ضرور جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ پھر ایک دن جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے آدم، آپ بیت اللہ جائیے اور عشرہ ذی الحج کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ پر رحم والا معاملہ فرمائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام بیت اللہ پہنچے اور 1 ہفتے یعنی 7 دن تک کعبے کا طواف کیا۔ عرفات میں آ کر رو رو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ یہاں حضرت آدم نے اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اے اللہ، میں نے بدی کی اور اپنے اوپر ظلم کیا، میرا قصور معاف کر دے، بے شک تو بخشنے والوں میں بہترین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، مجھے تیری کمزوری پر رحم آ گیا، میں نے تمہارا گناہ معاف کر دیا اور تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اسی عشرہ مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ اسی عشرے میں اللہ نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات دی، اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابراہیم نے اسی عشرہ مبارک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اسی عشرہ مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ اسی عشرہ مبارک میں حضرت داؤد کی لغزشیں معاف کی گئیں۔ اسی عشرہ مقدس میں بیعت رضوان ہوئی۔ ان سارے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد تو یہ ہے
کہ یہ اس عشرہ ذی الحج کی برکت تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن اللہ کا نافرمان ہو جائے، اسے ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔